ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور میں ہوں آج کے پروگرام کا میزبان منور سلطان۔ مواصلات یعنی میڈیا کے ذریعے بہت سی اچھی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو خرابیاں ہوتی ہیں دوسرے معاشرے کی، دوسرے سماج کی، یعنی 7 سمندر پار جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے، اور جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کا کلچر کس طرح ہندوستان میں فروغ پا رہا ہے۔ جو کپڑے وہاں پہنے جاتے ہیں یہاں ہمیں نظر آتے ہیں، جو کھانے وہاں پسند کیے جاتے ہیں وہ یہاں نظر آ رہا ہے، حالانکہ دونوں کی تہذیب، دونوں کے علاقے اور دونوں کی جو ضروریات ہیں ان سب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آج ہم بات کریں سال نو کے جشن کی، جو اس وقت بہت ہی تازہ اور موضوع ہے اور جلد ہی آنے والا ہے، کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سال نو کے جشن کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا تصور ہوتا ہے۔ یہ تصور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ دراصل اسی مغربی تہذیب اور اس کلچر کی دین ہے۔ ہندوستان میں یہ چیز نہیں رہی، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ چیزیں شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں اور عام نوجوانوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں یہ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان جن کی اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، وہ اگر اس طرح کی چیزیں سوچے اور اگر وہ بھی متاثر ہونے لگے تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے سوچنے کا۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ کہ سال نو کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ شریعت کے اعتبار سے اور خود تہذیب کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین اور اسکالر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ مولانا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تہذیب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، اور خاص طور پہ نئے سال کی آمد کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف نقالی ہے یا اس کے پیچھے ایک مروبیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو کچھ یعنی سال نو کے تعلق سے جشن ہوتا ہے یا تقریبات ہوتی ہیں یا جو کچھ لوگ سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ملا جلا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بنیادی طور پر کسی فلسفے سے، کسی نقطۂ نظر سے متاثر ہونے کی بنیاد پر اس کو اپناتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اہم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس نظریے سے مروبیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ایک ہوا کے رخ پہ چلتا ہے، جو یہ سوچتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، اچھے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر لیں۔ اچھے لوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے دراصل تہذیب جو آتی ہے یا لوگ جس چیز کو زیادہ کرتے ہیں، بڑے آسانی سے جو رواج پاتا ہے، وہ ہے جو اوپر سے آتا ہے۔ تہذیبیں نیچے سے کبھی نہیں آتی، یہ دراصل اوپر سے آتی ہیں۔ یعنی معاشرے میں جو مالدار طبقہ ہے، معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ ہے، معاشرے میں جو اہم طبقہ مانا جاتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو پھر معاشرہ اس کو آٹومیٹک کرنے لگتا ہے، اس کو نقالی کہتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو سال نو کا جشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، اس کی جو کچھ قدریں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ سارے ہنگامے اس میں دونوں چیزیں ہیں، کہیں مروبیت ہے اور کہیں نقالی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو دو خانوں میں بانٹا جائے، یہ مل جل کر کے معاشرے میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ تو بحیثیت عالم دین، شرعی نقطہ نظر سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کیا کہیں؟ جی، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں دراصل کیا ہے کہ شریعت ہمارے کسی بھی عمل سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس شریعت کو مانتے ہیں جو شریعت ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری اچھی رہنمائی کرے گی، کرتی ہے اور کر سکتی ہے، اور ہمیں بھی اس کا اسی طرح پابند ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے یقیناً ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس پس منظر میں شرعی بنیادیں کیا ہیں، یا شریعت کے پس منظر میں ہم اس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھیں یا کس انداز میں اس کو سوچیں۔
شرعی طور پر انسان دو چیزوں کا پابند ہے موت اور زندگی کے فلسفے میں، کہ موت اور زندگی یہ انسان کی ایک حقیقت ہے اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی جس کو ملی ہوئی ہے اس کا جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا ہے، اور جو وقت آگے ملنے والا ہے اس کا اس سے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اس خطرے میں ہے کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے یہ اسے خود پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو شرعی طور پر ہمیں ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو وقت دیا یہ اس کا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آئندہ وقت دے گا اس پر ہمیں اس سے تمنا رکھنی چاہیے، دعا رکھنی چاہیے۔ اب اس پس منظر میں جب یہ ہماری بنیاد ہو گئی شرعی، تو گویا کہ وقت کا ہمیں بابرکت استعمال کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ یعنی ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ سال جو اختتام پذیر ہو رہا ہے، جو مکمل ہو رہا ہے، یہ سال گویا ہم نے مکمل کیا، اور جو سال آ رہا ہے گویا ہم اسے پا رہے ہیں۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو سال کے اختتام کا اور سال کے ابتدا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کو تقسیم کرنے کے لیے سال کی انتہا سال کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے ہر کام کی شروعات ہوتی ہے اور اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہم جائزہ لیں کہ ہمارا سال وہ جو ہمیں 2018 میں ملا، 12 مہینے ملے، اس میں اتنے دن ملے، اس کا ہم نے کیسا استعمال کیا، وہ ہمارے لیے زندگی میں کتنا مفید بنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اس کا کتنا ہم نے حق ادا کیا، کتنا ہم نے اس میں ایسے مفید کام کیے جو ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، یا آگے آ کر کے جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ وقت دے گا 2019 ہمیں ملے گا، اس میں ہمیں کیا کرنے کے چانسز ہوں گے، کیا مواقع ہوں گے، کیا ہم کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس اعتبار سے ہمیں ایک محاسبے کا انداز اپناتے ہوئے شرعی طور پر اپنے آپ کو اس آخری سال کے وقت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ شریعت کا دوسرا پہلو اس میں یہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت وہ ہمیں تہذیبی چیزوں سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن تہذیب کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت مثلا یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ نے اپنا اچھا وقت گزارا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے تو آپ خوش مت ہوئیے، آپ خوش ہوئیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا صحت مندی کے ساتھ، اچھے ہنر مندی کے ساتھ، علم اگر آپ حاصل کر رہے تھے، تعلیم کے میدان میں کاروبار کر رہے تھے، کاروبار کے میدان میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے، یقیناً آپ خوش ہوئیے۔ لیکن سال مکمل ہو گیا، اس پر خوشی کا اظہار کریے، یہ کوئی چیز نہیں ہے تہذیبی طور پر۔ یہ دراصل ان تہذیبوں میں یا ان افراد اور اقوام میں رائج ہے جن کے یہاں بنیادی طور پر کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دنیا کو گزارنا ہے۔ تو جن کے یہاں تصور یہ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کو گزارنا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ سال کسی طرح گزر گیا، اب گزر گیا تو ہم خوش ہو لیں، اور سال شروع ہو رہا ہے تو ہم خوش ہو لیں۔ یہ جو تہذیبیں ہیں وہ دراصل اس بنیاد پر کھڑی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ایک مکمل زندگی کو کامیاب بنانے کے بنیاد پر کھڑی ہے۔ تو جس کی بنیاد مکمل زندگی ہے وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو شرعی طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ سال نو، سال کا اختتام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس کا محاسبہ، احساس، جو وقت روز گزر رہا ہے، ایک لمحہ گزر رہا ہے، گھنٹہ گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، تاریخ گزر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا اچھا گزار دیا، اگر کوئی چیز ہم سے کمی بیشی ہے تو آگے ہم اس کا محاسبہ کر لیں۔ یہ دراصل شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے، اس کو ہم سوچیں اور غور کریں۔ مولانا، آپ نے وقت کے فلسفے کے بارے میں بات کی، اور اس موقع پہ جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کی بات کی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں ہے، مسئلہ خوشی کے اظہار کے لیے جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ اس شب جو کچھ کیا جاتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کہ کیا کیا جاتا ہے، لیکن جو انداز اپنایا جاتا ہے، اظہار کے جو طریقے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی دین اور شریعت تو دور کی بات ہے، کوئی مہذب تہذیب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کی کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ آج کے معاشرے میں یعنی خوشی منانے کا جو انداز ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے اور نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ عجیب ہے کہ تہذیب اور خوشی کے نام پر نقصان کو قبول کرنا یہ عجیب کیفیت ہے۔ مثلا اگر آپ خوشی منا رہے ہیں اور اس میں بے تحاشا آتش بازی کر رہے ہیں،
یہ کون سی خوشی ہے؟ آپ کا بھی نقصان، معاشرے اور سماج کا نقصان، ملک کا نقصان۔ ہوتا یہ ہے، بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب تہذیب کے ذریعے تجارت شروع ہو جائے تو اس وقت تہذیب جو ہے نا وہ اس کا ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ نام تہذیب کا ہوتا ہے، نام کلچر کا ہوتا ہے، نام تفریح کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تجارت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی۔ اب تجارت کو بڑھاوا دینا ہے تو اس میں انسان کو ایسی چیزوں کا عادی بنانا ضروری ہے جس کے ذریعے تجارت کو آگے بڑھایا جا سکے، تجارت کو فروغ دیا جا سکے، اس کے ذریعے کمایا جا سکے۔ تو اگر رقص و سرور کی محفلیں نہیں ہوں گی، اگر نوجوان ہمارے بے تحاشا اور بالکل ایک دم آزاد ہو کر کے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو وہ پھر پیسے کیسے خرچ کریں گے؟ تو پیسے خرچ کرنے کے طریقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں رائج ہوئی ہیں، سڑکوں پر آنا، چیزیں کرنا، بالکل ایک دم اپنے آپ کو بے اختیار سمجھنا، کسی چیز کا پابند نہ سمجھنا، آزاد سمجھنا، ایسا سمجھنا کہ آج جو کچھ ہم کر لیں گے وہ ہماری زندگی کی بنیاد بن جائے گی۔ یہ سب جو انداز ہے یہ دراصل ان کاروباری حضرات کا دیا ہوا تحفہ ہے جو وہ ان کو کھینچنے کے لیے، ان سے کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو قطعی طور پر اس ایک انسانی زندگی میں اجازت نہیں ہے۔ شرعی بنیادیں تو اس کی کہیں سے دور سے شریعت اس کو کہیں سے روا ہی نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسانی تہذیب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس کو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں عموماً انسانی قدروں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اس بات کا پابند نہ ہو کہ ہم خوشی منائیں گے تو کیا اس میں ہم بالکل ننگے ہو جائیں گے، کیا ہم اس میں بالکل آزاد ہو جائیں گے، کیا ہم اس میں شراب پینے لگیں گے، کیا ہم اس میں ایسا سب کچھ کرنے لگیں گے جو ہم عام حالات میں نہیں کریں گے، اور وہ ایسے موقع پر کرے گا تو کیا اس کی زندگی عادی نہیں ہوگی، کیا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ تو اس لیے یہ مسئلہ نہایت سنگین ہے۔ اس پر آج کے وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر واقعتاً شرعی طور پر تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، معاشرتی طور پر، تہذیبی طور پر، انسانی سطح پر ہمیں اور آپ کو اسے سمجھانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے نازک موڑ یہ ہے کہ نوجوان اسے ایک طرف اہل تجارت، اس فن کے کاروباری لوگ، اس فیلڈ کے لوگ، وہ انہیں بڑا ورغلاتے ہیں، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے جو ایک نازک سی ان کی ایک سوچ ہوتی ہے اس کو وہ موڑتے ہیں۔ ہم جب تک انہیں مطمئن نہیں کریں گے، جب تک ہم انہیں اس کے بالمقابل ان کی زندگی کے قیمتی چیزوں کو یاد نہیں دلائیں گے تب تک وہ اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ تہذیبیں اپنانا بڑا آسان ہوتا ہے، چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تہذیب میں نقل ہوتی ہے تو انسان بڑی تیزی سے اپنا لیتا ہے، لیکن جب اسے چھڑایا جاتا ہے تو اسے ذہناً مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت وہ مطمئن ہو جائے گا وہ ایک لخت چھوڑ دے گا، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مکے کی تہذیب کیا تھی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کر دیا تو وہ تہذیبی قدریں جو بڑی زمانے سے چلی آ رہی تھی وہ مکے والوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یہ پتا چل گیا کہ یہ ہماری تہذیب یا یہ ہمارا جو کچھ ہے رواج وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو اگر یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ شریعت میں غلط ہیں، انسانی بنیادوں پر غلط ہے، تہذیبی بنیادوں پر غلط ہے، اگر یہ سمجھا لے جائیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور لوگ چھوڑ دیں گے اس کو۔ مولانا بہت سے کھلے ذہن کے لوگ یا جس کو ہم روشن ضمیر دانشور کہتے ہیں وہ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ سب کلچر کا حصہ ہے، تہذیب کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ تو ہے نہیں۔ تو اس پہ آپ علماء کرام، پرانے سوچ کے لوگ کیوں انکش لگانا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تو تمام تہذیبیں اور خاص طور پہ جو مشہور تہذیبیں ہیں، مہذب تہذیبیں ہیں، ان سب کی تاریخ موجود ہے۔ تو یہ جو کچھ مغربی تہذیب کے نام پہ ہو رہا ہے یہ ایک تہذیب کی حیثیت سے اسے کس خانے میں رکھیں گے؟ کیا ایسے کوئی مہذب تہذیب کہہ سکتے ہیں؟ دراصل ہے کیا کہ مغربی تہذیب موجودہ شکل میں جو کچھ ہے وہ تہذیب کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ دراصل کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں ترقی کر لی، اور اس ترقی کے نتیجے میں وہ ایک آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ اس آزاد زندگی گزارنے کے لیے جو ان کا طور طریقہ ہے اس کو تہذیب کے نام پہ دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم چونکہ کمزور ہیں سیاست کے میدان میں، ہم کمزور ہیں سائنس کے میدان میں، ہم کمزور ہیں اقتصادیات کے میدان میں، فوجی میدان میں، اس کی بنیاد پر ہم ان کے اس کو تہذیب کے نام پر قبول کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تہذیب نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسے تہذیب ہو سکتا ہے؟
کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اکٹھا ہوں اور رقص و سرور کریں، بغیر اس کے کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کا مستقبل کیا ہوگا. ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی اگر وہ سال نو کے موقع پر ملتے ہیں آپس میں تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ کس بنیاد پر وہ اس اپنی زندگی کو، آج کے ایک دن کی زندگی کو آئندہ کس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے؟ تو آج جو معاشرے میں حد درجے کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دراصل اس طرح کے کچھ تہذیبی چیزوں کے ذریعے عروج پاتی ہیں. ہماری کمزوری یہ ہوئی کہ ہم نے اس طرح کی تہذیبی چیزوں کو کنڈم کرنا یا اس سے سمجھانا کم کر دیا، یا ہم نے سمجھایا لیکن ہم اس انداز میں کوشش کرنے کی جو ضرورت تھی وہ ہماری کہیں نہ کہیں سے کمزور رہی ہے. تو بنیادی طور پر جو لوگ آج دانشور ہیں ان سے بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کہتے کس کو ہے. تہذیب ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ویلوز سے الگ کوئی تہذیب بنے. ہم مانتے ہیں کہ سچ بولنا ضروری ہے، سچ بولنا اہم ہے، اور اس کے باوجود ہم جھوٹ پر اپنی تہذیب بنا لیں تو یہ تو غلط ہوا. ہم مانتے ہیں کہ انسان کو شرم و حیا کا پابند ہونا چاہیے، بے شرمی کو ہم اپنی تہذیب بنا لیں. ہم مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پابند ہے، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ ساتھ رہتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے. وہ بھائی بہن ہوں، ماں بیٹے ہوں، بیٹی باپ ہو، شوہر بیوی ہو، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہم تہذیب کہاں کہیں گے؟ یہ تو تہذیب کا خاتمہ ہے، یہ تو تہذیب کو مٹانا ہے، یہ تو انسان کو ایک جنگل میں آزاد جانوروں کی طرح چھوڑ دینا ہے. جانور بھی ہر وقت جانور نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دراصل اپنی پوری سچویشن میں جانور ہوتا ہے. اگر انسانوں کو بھی ایسے سال میں 10 بار 5 بار 2 بار 4 بار تہذیب کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسانی سماج نہیں ہوگا، یہ تہذیب وجود میں نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کی تہذیب کوئی نہیں منظم ہو پا رہی ہے، بلکہ وہاں دھیرے دھیرے آزادانہ ایک سسٹم وجود میں آ رہا ہے. اچھا، وہاں چونکہ آزادی اس کو جا کے سیاست کنٹرول کر لیتی ہے تو اس لیے وہ سماج کے لیے نقصان دہ کم بنتی ہے. ہمارے یہاں، ہمارے اس ہندوستان کے پس منظر میں جہاں سیاست کنٹرول نہیں کر سکتی ہے تو اس طرح کی تہذیب وہ سماج کے لیے زہر بن رہی ہے. اس طرح کی تہذیب ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ بن رہی ہے، گھریلو اقدار کے لیے نقصان دہ بن رہی ہے، اور خود ان نوجوان نسل کے لیے نقصان دہ بن رہی ہے جو نوجوان نسل اس میں شریک رہتے ہیں. مولانا، ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم نوجوانوں میں مغربی تہذیب بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. نوجوانوں کا رجحان پہننے میں، کھانے میں، دیگر چیزوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ اگر کسی قوم میں اس طرح کی بات بڑھ رہی ہے، دوسری تہذیب کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے اثرات آئندہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اہم چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ مسلم نوجوانوں میں ایسی تہذیب وہ اگر بڑھ رہی ہے، اور یقیناً بڑھ رہی نظر آ رہی ہے کہ جو اسلامی تہذیب نہیں ہے، تو اس سلسلے میں فکر مندی ہونی چاہیے. لیکن میرا اپنا اس سلسلے میں نقطہ نظر جو ہے غور فکر کرنے کے بعد، اسلامی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں کی کیفیت پر غور کرنے کے بعد، کہ اس میں دراصل ہمیں تفریق کرنے کی ضرورت ہے، تب اصلاح ممکن ہے. ایک ہے وہ اسلامی بنیادیں جو تہذیب کی اصل ہوتی ہیں، روح ہوتی ہیں، ہمیں ان کے حفاظت کی ضرورت ہے. اور ایک ہے اسلام جن کی اجازت دیتا ہے، گرچہ وہ مسلمانوں کی ڈیولپ کی ہوئی نہیں ہے، دوسروں کی ڈیولپ کی ہوئی ہے، لیکن اسلام ان کی اجازت دیتا ہے. مثلا ایک عام مثال ہم دیتے ہیں، پینٹ شرٹ پہننا. یہ عام طور پر مغربی تہذیب مانا جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہ مغربی تہذیب نہیں ہے. بالکل نہیں. لباس اگر وہ انسان کو لباس دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کا جو ہے لباس ہوتا ہے، تو پھر وہ لباس کسی نے تیار کیا ہو، ڈیزائن کسی نے کیا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہذیب کے معاملے میں تھوڑی سی تفریق قائم رکھیں. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اس انداز میں تعلیم دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتلائیں، تو آج الحمدللہ بہت سارے نوجوان جنہیں ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کو صحیح انداز میں جان لیتے ہیں تو اسلامی تہذیب کو اپناتے ہیں. آج یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے، آج عام معاشرے میں کاروبار کرنے والے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اسلامی تہذیب کو اپناتے ہیں. انہیں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور مغربی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں.
لیکن صرف ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو صحیح سے سمجھ لیتے ہیں. دراصل کیا ہے کہ عموماً تہذیب دو چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے. تہذیب جس کو کہا جاتا ہے دکھتی ہے، ایک تو لباس میں، پہناوے میں، اور دوسری ہے کھان پین، رہن سہن میں. یہی دو چیزیں ہیں جو تہذیب میں بہت تیز چینج ہوتی ہیں اور آتی ہے. لباس کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ شریعت نے کتنی گنجائش رکھی ہے. ہمیں اس گنجائش پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہوگا. اگر ہم علماء کا ایک مخصوص لباس ہے اس بنیاد پر کہ وہ عالم ہے، وہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. یعنی اگر ہم علماء کے لباس کو اسلامی تہذیب بنا دیں گے تو اسے نوجوانوں کا اختیار کرنا مشکل ہوگا. اسی طرح اگر ہم علماء کے کھانے پینے کے انداز کو اسلامی تہذیب بنا دیں گے تو وہ اسلامی تہذیب چونکہ نہیں ہے، اس لیے نوجوانوں کے لیے اختیار کرنا مشکل ہوگا. علماء اپنے عالم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بہت ساری چیزیں پہنتے ہیں، بہت سارا انداز اپناتے ہیں، یہ ان کا بحیثیت عالم ہونا ہے. لیکن بحیثیت اسلامی تہذیب کے ہمیں ایک دائرہ دیکھنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کے تہذیب سے لوگ اس لیے متاثر ہوئے کہ مسلمان حکومتی سطح پر کمزور ہوئے، تعلیمی میدان میں کمزور ہوئے، اقتصادی میدان میں کمزور ہوئے، اور سائنس کے میدان میں کمزور ہوئے. جب ان ساری چیزوں میں کمزور ہوں گے تو طے بات ہے تہذیب ان کی رائج ہوگی. لیکن الحمدللہ میں بہت اس کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت جو انداز ہے، اس وقت کا جو ماحول ہے، ہمارے نوجوان الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں اب اسلامی تہذیب کو اپنانے لگے ہیں. اب انہیں اس میں کوئی شرم اور قباحت نہیں محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو سمجھنے لگے. دراصل کیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جب ہم سمجھانے جائیں گے تو اسلامی تہذیب کو اپنانا آسان ہوگا. اور جب اسلام کی بنیادوں پر ہم گفتگو نہیں کریں گے تو اسلام کو سمجھنا مشکل، تو اسلامی تہذیب کو اپنانا مشکل ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال دی ہے ایک بڑے اچھے عالم نے، میں نے پڑھی تھی بہت پہلے، کہ اگر اندر سے کوئی نوجوان وہ کسی غیر اسلامی فکر کا ایک ڈھانچہ تیار ہو جائے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وجود کا تصور نہ ہو، کائنات کے اللہ کے بنانے کا تصور نہ ہو، کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں اس کا تصور نہ ہو، شریعت اور آخرت کے حساب کتاب کا تصور نہ ہو، آپ اسے اگر دین کا ایک بہترین خوبصورت بستہ بنا کر کے اسے دے دیں تو وہ ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کہ میں مسلمان ہوں اسے اپنے اوپر لے لے اور اس کے بوجھ کو تھوڑے دن برداشت کرے، لیکن زیادہ دن تک اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو آج ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ تہذیب کے پس منظر میں ہم نوجوانوں کو اسلامی تہذیب یعنی اسلام کی بنیادی چیزوں سے واقف کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ ہے دراصل اسلامی تہذیب جو ان بنیادوں پر قائم ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے ان کے لباس میں چینجنگ آ جائے گی، ان کے انداز میں چینجنگ آ جائے گی، ان کی گفتگو میں چینجنگ آ جائے گی، اور بہت ساری چیزیں ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کے فیلڈ کی مجبوریاں ہیں. اس پر میں سمجھتا ہوں ایک آپ سوال اور کریں، ورنہ اس پر آنا چاہیے. اگر سوال نہ ہو تو میں اس کو مکمل کر دوں کہ دراصل کیا ہے کہ تہذیب جو ہے یہ زندگی کے متحرک ہونے کے دوران، زندگی کے رواں دواں ہونے کے دوران عملاً میدان میں پیش آتا ہے. مثلاً آپ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تقریبات میں رہتے ہیں، معاشرتی اور ہنگاموں میں رہتے ہیں، وہاں آپ کی تہذیب و تمدن کا ایک نظارہ ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے. تو بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. ان مجبوریوں میں ہمارے نوجوان کیسے رہیں، کیا انداز ہو ان کا، کیسے وہ کریں، کیا سسٹم ہو، اس پر بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر بھی ایک اصولی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے بہت ساری مجبوریوں میں بہت ساری گنجائش دی ہے. آپ کہیں پہ موجود ہیں، آپ کو بیٹھ کر کھانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے سلیقے سے اچھے سے آپ ایک کنارے جا کر کے اور آپ نے کھانا لے لیا اور کھا لیا تو آپ اپنی تہذیب کو پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ نہیں لوگ ٹہل ٹہل کر کھا رہے ہیں، ہم بھی ٹہل کر کھا لیں، تو گویا کہ آپ نقالی کر رہے ہیں. یہاں دراصل اپنی تہذیب سے ناواقفیت ہے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ بہت بنیادی ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو دراصل لوگوں کے سامنے لے جانے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ اسلامی تہذیب کو لوگ اپنانا شروع کریں گے. اور مغربی تہذیب وہ واقعتاً ہے چمک دمک والی لیکن کھوکھلی ہے، لیکن اس کے کھوکھلے پن کو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے کا